والدین ابتدا ہی سے دین کے ساتھ بڑے مخلص ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایک نقیب کے لیے سنت رسول رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ چینل کے ذریعے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں، بل یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو آج کل یہ سٹیج کے اوپر نعت خواں حضرات جو ہیں وہ داڑھی کے بغیر وہاں پہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب حضرات بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکثر نالج میں آیا ہے کہ جب نقیب حضرات سٹیج پر آتے ہیں تو گٹکا یا چھالیہ وغیرہ کا استعمال کر کے آتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک یہ ایک نقیب کے شایان شان ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان تنویر احمد آپ کو اپنے پروگرام آج تنویر کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل NQ786 کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو دینی خدمات اور فن نقابت کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکی ہے، اور اس کے ذریعے علم و دعوت کے ساتھ مختلف دینی اور سماجی پروگرام میں اپنی فن نقابت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد راشد مدنی صاحب۔ حافظ محمد راشد مدنی صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام آج تنویر کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ محترم، آج کل کے دور میں لوگ مختلف شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر، اور کوئی کاروبار کے شعبہ میں جاتا ہے۔ آپ کو کس چیز نے ابھارا کہ آپ نے دینی خدمات کو اپنا شعار بنایا؟ یہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ ہے، اور میرے والدین ابتدا ہی سے دین کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جو میں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، یہ اپنے والدین کی وجہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ جی، جب آپ کو آپ کے والدین پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، آپ شوق سے پڑھتے تھے یا مجبوری کے ساتھ پڑھتے تھے؟ الحمدللہ جس طرح والدہ محترمہ کی دین کی طرف رغبت تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے جو بچے ہیں دین کی طرف چلیں، تو الحمدللہ وہ ہمیں صبح جگا دیتی تھی تاکہ بیٹا آپ جائیں اور مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ تو ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی طرح ہی ہے کہ جب میں نے حفظ کی کلاس شروع کی تو اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ مدرسے میں قاری حضرات، قرہ حضرات بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ لیتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ قاری صاحب نے مجھے کچھ تھوڑا زیادہ ڈانٹ ڈپٹ دیا، تو میں مدرسے سے ان کو پوچھے بغیر اپنے گھر واپس آ گیا۔ تو میری والدہ محترمہ نے یہ نہیں کہا بیٹا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، مدرسے سے آ گئے ہیں۔ انہوں نے انہیں الٹے پاؤں مجھے مدرسے میں چھوڑ کے آئے کہ بیٹا آپ نے یہاں سے ابتدا کی ہے اور آپ نے انتہا بھی یہاں ہی کرنی ہے۔ تو یہ جو میرا سفر رہا ہے حفظ کا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس کا خاص شکر ہے کہ میں حفظ کی تعلیم مکمل کر سکا۔ تو حفظ کے دوران کبھی آپ نے سستی کی ہو جانے کے لیے تو والدہ سے مار بھی پڑی ہوگی کبھی کبھار؟ والدین یا اساتذہ کرام طالب علم کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو یہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور ان کی بھلائی کا یہ صلہ ہے کہ آج الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے درس نظامی بھی مکمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ یہ والدین کی برکت اور اساتذہ کی دعا کی بدولت ہے۔ درس نظامی کہاں سے کیا؟ درس نظامی میں نے سر یہ ادھر لاہور میں جامعہ یوسفیہ برائے طلبہ و طالبات رجسٹرڈ پاکستان، ادھر سے میں نے اپنے درس نظامی کی تعلیم مکمل حاصل کی ہے، MA اسلامیات۔ تو یہ کتنے عرصہ میں مکمل ہوا؟ یہ 9 سال کے عرصے میں جد و جہد کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ یہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ جی، تو اب آپ کون سے دینی شعبہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ اس وقت میں جامعہ مسجد مدینہ بلاک C2 چائنا اسکیم گجرپورہ لاہور میں خطابت اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ
میں اسکول اور اکیڈمی میں ٹیچنگ کے بھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی، یہ جو دینی خدمات کا سفر آپ نے شروع کیا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ؟ یہ سر مجھے ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ ہے حویلی لکھا، جی تو وہاں سے میں نے اپنے دین کا سفر شروع کیا تھا۔ تو 2011 میں بھی 2012 میں لاہور میں آ گیا، اور باقی میرا جتنا بھی تعلیم کا سفر ہے میں نے اپنی درس نظامی مکمل کی، میٹرک کیا، انٹر کیا اور بی اے کیا، یہ میں نے لاہور سے ہی یہ تعلیم مکمل کی۔ اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان کس چیز نے بخشا؟ سر اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو بڑی ایک پیاری حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دین کا طالب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اللہ رب العزت کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم، یہ جب حدیث ہم نے سنی بھی اور پڑھی بھی، اور دل میں ایک ایسا شوق پیدا ہوا کہ یہی تصور کیا کہ جتنی بھی ساری زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہی مکمل تو ہو۔ آج کی نوجوان نسل کو دین کے نزدیک لانے کے لیے آپ کے مطابق کیا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو سر آج کی جو نوجوان نسل ہے، تو جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ابتدا ہوتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں بچوں کی۔ اگر میرا بچہ ہے، میں اسے دنیاوی تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں، دین کے لیے اس پر ایفرٹ نہیں کر رہا، تو یہ ہماری کمزوری ہے والدین کی بھی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ فن نقابت میں بھی شوق رکھتے ہیں، تو اس میدان میں آنے کے لیے کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ سر یہ آپ نے بہت ہی پیاری اچھی بات پوچھی ہے۔ میرے استاد محترم ہیں حافظ محمد اکرام حسین یوسفی زیدہ معیدہ الکریم، وہ ہمارے بائی گاؤں حویلی لکھا میں ہی یہی نقابت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ایک دنیا میں بھی عالمی شہرت یافتہ، ایوارڈ یافتہ نقیب محفل ہیں۔ تو جب میں ان کو محفل پہ دیکھتا تھا، نقابت کے اشعار جب ان کے سنتا تھا، تو دل میں ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی اسٹیج پر جا کر آقا علیہ السلام کی مدح سرائی میں اپنی زبان سے کچھ اشعار پیش کروں، تو انہی کی بدولت مجھے یہ شوق پیدا ہوا۔ تو نقابت کے شعبہ میں کب سے وابستہ ہیں آپ؟ سر نقابت کے شعبہ میں حفظ کے دوران ہی یہ میرا دلی لگاؤ نقابت کے شعبے میں ہو گیا تھا، تو اسی کے ساتھ میں چلتا رہا۔ آپ کی پہلی جو نقابت تھی تو اس کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ سر، جو پہلا میرا تجربہ تھا وہ بہت ہی اچھا رہا، اور لوگوں نے مجھے سراہا بھی، اور لوگوں نے مجھے داد سے بھی نوازا، اور بہت ہی اچھا تجربہ رہا۔ جی، آپ کے خیال میں ایک کامیاب نقیب کے لیے اس کے اندر کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی نقابت کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دین کی طرف چلنا پڑے گا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، احادیث کو پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، اور جو ہم نے لفظ آگے لوگوں تک پہنچانے ہیں پہلے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ لفظ میں نے لوگوں تک کیسے پہنچانے ہیں اور کیوں پہنچانے ہیں۔ اور آپ کے سامنے میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کیا خوبی شعر ارشاد فرمائے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ان اشعار کے اندر فصاحت اور بلاغت کا ایک بڑا ہی بلند پیمانہ ہے، اگر اس کو سمجھا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، تو پھر ہی آپ فن نقابت کو پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک نقیب کو نقابت کے دوران کن کن غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ انہیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے جو عرف عام میں ہم ایسے ہی لوگوں کو ابھارنے کے لیے کچھ اشعار پڑھ دیتے ہیں،
کہ لوگ ہمیں داد سے نوازیں گے۔ کوئی بھی ایسا شعر اٹھایا جو نہ تو کسی شاعر نے کہا ہو اور نہ ہی کسی شاعر نے لکھا ہو، ویسے ہم داد لینے کے لیے وہ شعر پڑھ دیتے ہیں، نہ ہی تو اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ ہی تو اس کا کوئی ماخذ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے اور نہ ہی انتہا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اکثر نالج میں آیا ہے کہ جب نقیب حضرات اسٹیج پر آتے ہیں تو گٹکار یا چھالیہ وغیرہ کا استعمال کر کے آتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک یہ ایک نقیب کے شایان شان ہے؟ جی سر، بالکل یہ نقیب کے معنی یہ چیز ہے ہی نہیں، اور جو بندہ صوم و صلات کا پابند ہی نہیں ہے، اسے دین کا علم ہی نہیں ہے، دین کی ابتدا ہی اسی معلوم نہیں ہے، تو ہم انہی بندوں کو ہائر کرتے ہیں اپنی محافل کے لیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان بندوں سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے جو نہ تو صوم و صلات کے پابند ہیں، نہ ہی شریعت کے پابند ہیں۔ جی، آج کے جو نوجوان اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں ان کو بھائیوں کے طور پر یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے جو دین میں ابتدان چیز ہے وہ سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک نقیب کے لیے سنت رسول رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ نے جو بات پوچھی ہے داڑھی شریف کی، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ صرف نقیب محفل کے لیے نہیں ہے، یہ سنت صرف خطباء جو ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ عالم دین کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے۔ میں آپ کے ناظرین کو اس چینل کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں، یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو آج کل یہ اسٹیج کے اوپر نعت خواں حضرات جو ہیں وہ داڑھی کے بغیر وہاں پہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ جی بالکل، ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، حق کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ جو ایسے پیر حضرات ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی شریعت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی سنت کا پتہ ہوتا ہے، وہ صرف نقابت کے دوران یا خطابت کے دوران مدرسہ میں آپ نے کوئی شرارت کی ہو تو آپ کو وہاں پہ مار پڑی ہو؟ جی سر، یہ تو جو عمل ہے نا یہ طالب علم کے ساتھ ہوتا ہی ہے، کیونکہ طالب علمی کے دور میں بندہ غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، اور میری جو شرارت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی چھٹیوں کی شرارت۔ میں مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی، بنا وجہ چھٹی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اساتذہ کرام سے سختی بھی ملتی تھی، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ آج ہمیں اساتذہ کرام نے کچھ کہہ دیا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ کیا ہے تو اس کو میں نے دل کے اوپر حاوی کر لینا ہے۔ سر، اتنا آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کیا آپ اس دوران کوئی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں، مثلاً کوئی کرکٹ وغیرہ، فٹ بال وغیرہ؟ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو یہ ایک فلاسفر کا قول ہے فزیکل کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میرا بھی شوق ہے، میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں اور فٹ بال بھی کھیلتا ہوں۔ اس طرح ایک قول ہے کہ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔